اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے پاس آج جو اس شو میں جو گیسٹ ہیں وہ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں، اور ان کا تعلق انگلینڈ سے، یورپ سے ہے، اور وہ اسلامک ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اکیڈمی جو کہ یو کے میں ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے. وہاں کے یہ ایک ریسرچر بھی ہیں، ایک داعی بھی ہیں، اور ماشاء اللہ ان کی بہت سی کنٹریبیوشن ہے ان دا فیلڈ آف ریسرچ. اسپیسیفکلی ان کی جو اسٹڈی ہے وہ فلاسفی آف سائنس ہے، اور اسی طریقے سے ڈارونزم، ایوولوشن اور آل آف دیز ٹاپکس پہ الحمدللہ ان کو بہت کمانڈ ہے. اور انہوں نے مختلف لیولز پہ مختلف لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹس بھی کی ہیں، ڈسکشنز بھی کی ہوئی ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ کچھ ڈسکشنز ان کے ساتھ کریں گے. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بیسکلی لبرلزم اور اسی طریقے سے مورالٹی اور ایوولوشن، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. تو صبور بھائی، میرا سمپل پہلا کویشچن ہے. آئی تھنک بہت سی چیزیں یہاں پہ مکسڈ ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں. پبلک میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اور بالکل ڈفرینٹ انداز میں سمجھا جاتا ہے، اور اکیڈمکس کے ہاں اس کی انڈرسٹینڈنگ ایک بالکل ڈفرینٹ لیول کی ہوتی ہے، اور پھر کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہم ورڈ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہانی کوئی الگ سنا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم لبرلزم کی بات کریں، لبرلزم لبرٹی سے نکلا. اٹس اے ویری گڈ ورڈ، اور ہر بندہ فریڈم کی بات کرتا ہے، اور آئی تھنک اسلام بھی فریڈم کے بارے میں بات کرتا ہے، اور ہم سب اس چیز کو ایک اچھا کانسیپٹ ہے، اینڈ اٹس سم تھنگ دیٹ از پریز ورتھی. تو جب ہم لبرلزم کے خلاف بولتے ہیں، خاص طور پہ مسلمس یا کوئی ریلیجس طبقہ یا کنزرویٹو لوگ یعنی لبرلزم کے خلاف بولتے ہیں، تو ایک دم ایک نیچرل جو ہے نا ڈیٹیسٹیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آتی ہے کہ جی یار لبرلزم تو سے اچھی چیز ہے، اس میں کیا آپ کو مسئلہ ہے. تو آئی تھنک پرابلم یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک لبرلزم کا ایک پورا کانسیپٹ ہے جو شاید لوگوں کو نہیں پتہ. بالکل. اور لبرلزم وہ سمجھتے ہیں لبرلزم از سمپل کہ آپ کو کسی جگہ پہ آپ کے حق مارے نہ جائیں، آپ کو آپ کے رائٹس مل رہے ہیں، اور دیٹس اٹ لبرلزم. تو یہ ایک کنفیوژن ہے. جی بالکل. تو آئی تھنک ذرا آپ ہمیں ڈیفائن کر دیں ان سمپل ورڈس آڈینس کے لیے، جن لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے لبرلزم کیا ہے. تو ناٹ ان ڈیٹیل اکیڈیمک ڈیفینیشن، مطلب کرکس اس کا کیا ہے، لبرلزم ہے کیا. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ کنفیوژن ہے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں لبرل ہونا یا کسی بات میں، جیسا لبرل تھوڑا سا اس کا میننگ نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے، بس لبرل ہونا اس کے ساتھ یہ وہ. تو لبرلزم ایکچولی ایک آئیڈیا ہے، ایک فلسفی ہے، ایک سسٹم ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے کو جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو ایک اور میننگ ہے، مگر جو اس کی بنیاد ہے وہ کچھ اور ہے. لبرلزم ایکچولی ایک الٹرنیٹیو ہے اسلام کے خلاف. یہ کوئی کنسپیرسی نہیں ہے، یہ اکارڈنگ ٹو لبرلز. جس طرح وہ بات کرتے ہیں کہ اسلام ہیز ٹو بی لبرلائزڈ، کوئی یہ بات ہم یہ مسلمان تو نہیں کہتے نا کہ لبرلزم ہیز ٹو بی اسلامفائڈ، ہم تو نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں، اٹیک ان کی طرف سے آ رہا ہے. تو لبرلزم، اور آپ نے جس طرح بات کی لبرلزم، مورالٹی اور ایوولوشن، ان میں کیا چیز ہے. سب سے پہلے میں ڈیفائن کروں گا لبرلزم کو، پھر ان کا کیا لنک ہے. تو لبرلزم بیسکلی ہے آپ کی جو انڈیویجول فریڈم، انڈیویجول آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جو فریڈم آف اسپیچ ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے. تو اس لیول سے آپ دیکھیں تو چلو ٹھیک لگتا ہے، مگر ایکچولی جب آپ اس کا اپلیکیشن دیکھیں سوسائٹی کے اندر، تو بہت سی چیزیں جو اسلام کہتا ہے کہ یہ غلط ہیں، لبرلزم کہتا ہے ڈونٹ وری اٹس فائن. آپ کی پرسنل لبرٹی، ابورشن پرسنل لبرٹی، آپ نے جس طرح ایکسٹرا میرٹل افیئر کرنا ہے، یور چوائس. تو لبرلزم جو ہے وہ ایکچولی ایک فلسفی ہے جو یو این کے تھرو اور ڈفرینٹ اداروں کے تھرو پڑھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور لبرلزم کو ہمیں سوچنے کے لیے اگر ایک کانسیپٹ یا کوئی کانکریٹ ایگزامپل چاہیے تو آپ کو پرفیکٹ ایگزامپل ملے گی آپ کو ہیو ہیفنر میں. ٹھیک ہے. ہیو ہیفنر جو ہیں ابھی 2017 میں میرے خیال سے وہ فوت ہوئے، 90 ان کی ایج تھی. وہ پلے بوائے میگزین کے فاؤنڈر تھے، لبرل تھے. انہوں نے سیکشول ریولوشن امریکہ کے اندر چلائی اور پوری دنیا میں اس کے تھرو پھیلی. یعنی وہ سب سے پہلا جو آپ کہہ سکتے ہیں ولگر ٹائپ آف کانٹینٹ ہے وہ انہوں نے شروع کیا. تو ان کو اگر دیکھیں وہ اپنے آپ کو وہ اس طرح بات کرتے تھے کہ فریڈم کی اور جو ریسٹرکشنس ہیں کنزرویٹیو سوسائٹیز کو ختم کرنے کی. مگر اس جیسا بندہ جس نے اتنا ڈیمیج کیا ہے دنیا میں، اور اتنا آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپلوئٹیشن ہوئی ہے عورتوں کی، آبجیکٹیفیکیشن ہوئی ہے عورتوں کی،
ایک قسم کی انڈسٹری شروع ہوئی ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے, اتنا ڈیمیج کر رہی ہے, ہاؤس ہولڈز ڈسٹروائے ہو رہی ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پھر ہمیں جا کے سمجھ آتا ہے ایکچولی لبرلزم ایک سافٹی نائس چیز نہیں ہے جو بس آپ لبرل ہیں تو آپ سافٹ ہیں, نہیں, اس کی ایکچوئل ورلڈ کے اندر ریئل لائف کانسیکوینسز ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں لبرلزم کو جب سوچتے ہیں ہم اس کے بارے میں, تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے یار بس ہم لبرل ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تھوڑی سی فریڈم آف اسپیچ, تھوڑی سی یہ, تھوڑی سی وہ. فرانس پہلی دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں لبرل اسٹیٹ. لبرلزم نے انہیں کیا دیا, ان کو بہت بہتر انسان بنا دیا کہ اوپر سے ریولیشن آ رہی ہے اور وہ اس کو فالو کریں گے. لبرلز جو ہیں وہ ایکچولی ریولیشن کو نہیں مانتے. انہوں نے جس طرح الجیریا کو آکیوپائی کیا, انہوں نے ادھر جا کے, اور یہ فرینچ ہسٹورینز جو رائٹرز ہیں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہاں کی جو عورتیں ہیں یہ ہمارے یہ فرینچ جو لبرلائز کرنا چاہ رہے تھے الجیرین سوسائٹی کو, عورتوں کو گھر سے باہر نکالو, یہ کرو وہ کرو, میس کلنگز, میس ریپس. ان کے ابھی تک پوسٹرز ہیں الجیرینز کے, الجیرین عورتوں کو وہ انہوں نے فرینچ لبرلز نے وہ پوسٹرز بنائیں کہ نقاب اتار کے تم زیادہ خوبصورت ہوگی. ابھی تک آپ کو وہ پوسٹرز نظر آتے ہیں فرینچ کے اندر. تو لبرلزم کے تھرو کالونائزیشن, کیا کہتے ہیں, ایکسپلوئٹیشن اور ریسزم, یہ چیزیں ہوئی ہیں ہسٹوریکلی. اور آج کل بھی جو لوگ اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں انہوں نے بھی جو بہت سے ہوریفک کرائمز ہیں اسلام کے خلاف وہ بھی انہوں نے جسٹیفائی کیے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کرسٹوفر ہچنس لبرل مگر چیف پروپیگینڈسٹ, چیف چیئر لیڈر فار دی عراق وار, انریپینٹنٹ کہ جنگ ہونی چاہیے اور صدام کو ہٹانا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. اور جتنا آپ کہہ سکتے ہیں کلنگز ہوئیں, ریپ, ٹورچرز, ہر چیز اس کے اندر وہ انریپینٹنٹ. ٹھیک ہے, جو بھی مسئلے ہوئے, ہمیں صدام کو نکالنا تھا, یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا. ہمیں جاگنا چاہیے. لبرلزم ایکچولی ایک سسٹم ہے, اسلام کے اگینسٹ ہے, اور اس کے ریئل لائف کانسیکوینسز ہیں جس میں مسلمان ایٹ دی اینڈ آف دا اسٹک انہیں زیادہ لگی ہے, ان کو لگی ہے. آئی تھنک یعنی یہ چیز ایک بہت اچھا یہاں پہ پوائنٹ آ گیا کہ ہمارے ہاں لبرلزم سمجھا جاتا ہے کہ ایک بندہ ایٹ دا سیم ٹائم مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور لبرل بھی ہو سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک بندہ لبرل بھی ہو سکتا ہے, کرسچن بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے دس از دا پوائنٹ کہ لبرلزم ایک آلٹرنیٹیو ہے. اٹس ایکچولی این انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے, ایک فلاسفی ہے, ایک تھاٹ ہے, ایک وے آف لیونگ ہے جو کہ کسی جگہ بھی اسلام سے ہمیں جسے کہتے ہیں نا ایز اے ہول سسٹم وہ میچ نہیں کرتا. اچھا, یہاں پہ بیفور آئی گو ٹو اس کا لنک ایولیوشن کے ساتھ کیا ہے, مورالٹی کے ساتھ کیا ہے, اس میں کچھ اوور لیپس آتے ہیں. اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لبرٹی کی بات کرتا ہے کچھ حد تک, اسی طریقے سے ایولیوشن بھی کچھ حد تک لبرٹی کی بات کرتا ہے. تو کیا ہم اس ایسپیکٹ میں ایولیوشن جو لبرلزم کے اندر جو چیزیں ایسپیکٹ مثلا یہ جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں جو انہوں نے اچھی لکھی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ اس کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو سیلری پہ کریں اور اس کو کریں. اسی طریقے سے آپ کی سلیوری ہے اس کی جو ہے نا اس کو ختم کیا گیا, ابالش کیا گیا, اور یہ سارے ایشوز ہیں. تو سوال یہ کہ ہم کس حد تک ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بندہ یہ اگر ویو رکھتا ہے کہ میں صرف جو ہے نا ایک اچھی چیزیں لے رہا ہوں یہاں سے, میں ان کے نیگیٹو ایسپیکٹس نہیں دیکھ رہا, تو کیا آپ کے خیال میں وہ بندہ اس فلاسفی پہ عمل کر سکتا ہے؟ از اٹ اے پریکٹیکل فلاسفی دیٹ ہی کین ورک آن؟ جو اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے لا الہ الا اللہ. فرسٹ پارٹ آف دا شہادہ ہے نیگیشن. سارے طاغوت, سارے بت, سارے فالس آئیڈیالوجی, ساری چیزیں غلط ہیں سوائے اللہ کی ورشپ. جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انٹر اسلام ہول ہارٹیڈلی. جب ہم یہ ایکسٹرا چیزیں لاتے ہیں, بٹ آف ہیومنزم, بٹ آف فیمنزم, بٹ آف لبرلزم, بٹ آف دس, ہم ایکچولی کہہ رہے کیا ہیں کہ اسلام میں ڈیفیشنسی ہے, چلو تھوڑی سی اپ گریڈنگ کر لیتے. اب دیکھیں مغیر بھائی کہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے, آپ میک ہے, میک کے اوپر آپ نے ونڈوز انسٹال کر دیا, کریش ہوگا. 2 ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز ہیں. اسلام کا آپریٹنگ سسٹم ہے قال اللہ قال رسول, لبرلزم کا آپریٹنگ سسٹم ہے قال ڈیزائر, فالو مائی ڈیزائر. نائک کی جو ہے نا جسٹ ڈو اٹ, ٹھیک ہے, آبویسلی کلیش ہوگا. جو اسلام کے اندر جس طرح اسلام اور ہیومنزم, اسلام اور لبرلزم, اسلام اور فیمنزم کے اندر کوئی چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں شیئر,
مائکروسافٹ اور میک کے اندر آبویسلی کوئی نہ کوئی بٹنز ہیں, ڈفرینٹ کی بورڈ ہے, جو بھی ہے, مگر 2 ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں. اور ہمیں اس کے بارے میں کلیئر اور کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ ایکچولی لبرلزم کے جو فاؤنڈرز ہیں, لبرلزم کی جو بیس اسمپشن ہے, جو ہابزین ٹائپ آف اسمپشن ہے کہ نیچر از ریڈ ان ٹوتھ اینڈ کلور, اور ادھر سے پھر یہ سوشل کانٹریکٹ بنا, یہ ہوا وہ ہوا, اس کی پوری فلسفی اس کے پیچھے ہے. یہ نہیں ہے کہ بس لبرلزم کا مطلب ہے کہ میں تھوڑا سافٹ ہوں گا. ہمیں اسلام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمیں حدیث کا بیسکلی میننگ ہے کہ میں جو اگر 2 راستے ہیں, کوئی احسان ہے, آسان راستہ کرنا, یعنی بیسک اسلامک پرنسپل ہے یہ. حدیث کی مجھے پوری ورڈز نہیں آتے, مگر یہ آپ لوس ڈیفینیشن سے کہہ سکتے ہیں لبرل ہے کہ ایز ڈھونڈنا, مگر اس کا کمپلیٹ ڈفرینٹ میننگ جو ایکچوئل لبرلزم وہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آلریڈی ایک چیز آپ کو مل رہی ہے ایک چیز کے اندر میں, وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو فار سم تھنگ دیٹ از یعنی, اور اوبیسلی اسلام یہ ساری چیزیں آلریڈی ہمیں جب ایک اچھے انداز سے پرووائڈ کر رہا ہے, تو ہمیں دوسرے کی وہی والی بات ہے کہ دوسرے سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں شاید یہ نہیں ہے تو میں دوسری جگہ سے لے لوں. اور دوسری بات آئی تھنک کہ لبرلزم جب آتا ہے تو وہ صرف اپنی کچھ چیزیں نہیں دیتا, اٹ کمز ود اے ہول پیکیج, پورا پیکیج آتا ہے, اور وہ آپ کو ایک ایک چیز, وہ بھی جس طرح اسلام کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو, لبرلزم بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے لبرلزم ہونا ہے تو پورا داخل ہو. اب میں آپ کو سمپل بات پوچھتا ہوں مغیرہ بھائی, کہ یہاں پہ کیوں کوئی نہیں کہتا کہ کنفیوشنزم اور میں مسلمان ہوں, بٹ آف کنفیوشنزم اینڈ اسلام, کیوں نہیں کہتے ہم؟ کیونکہ ہمیں چائنیز انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہے, ہمیں وائٹ انفیریورٹی کمپلیکس ہے. ہم کو کیا پتہ ہے کنفیوشنزم کیا ہے؟ کنفیوشنزم کے اندر بھی کوئی چیزیں ہیں جو اسلام سے تھوڑی سیگوے کرتی ہیں, مگر ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ وہاں سے کوئی چیز آ رہی ہے تو ہم بس ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ اس کے اندر میل ویئر بھی ہے, اس کے اندر کوئی اور بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو لبرلزم کو ڈسٹنگوش کرنا چاہیے اسلام سے, کیونکہ اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہوں نے فرمایا ہے, it is he who sent his messenger with guidance and religion of truth so that it may prevail over systems, کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کیوں بھیجا تاکہ باقی سسٹمز کے اوپر غالب ہو. یہ نہیں کہ باقی سسٹمز کے ساتھ تھوڑی کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے, مداہنت ہو جائے, ودو لو تدہنوا فیدہنون, کچھ ہماری بھی مان لو, کچھ بالکل ہم تمہارے بتوں کو ٹچ کرتے ہیں, مان لو. اچھا صبور بھائی, اس میں ہم نے ماشاء اللہ یہ بات کر لی لبرلزم کی میننگ. آئی تھنک اٹس موٹی آئیڈیا ہے کہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے, جو کہ پوری اپنے آپ میں ایک فاؤنڈیشن رکھتی ہے, اور یہ ایک آلٹرنیٹیو کے طور پہ آتی ہے اور یہ چیلنج کرتی ہے. کویشچن یہ ہے کہ ایوولوشن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, اور مورالٹی کے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. آئی مین وائی ڈو وی نیڈ ٹو ڈسکس مورالٹی ود لبرلزم, اور وائی طور پہ ایوولوشن ہمیں, وائی ڈو یو تھنک کہ کیا لنک ہے ان کے درمیان, وائی ڈو یو تھنک اٹ کمز ود اے پیکیج, یہ اس کے پیکیج میں انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, میں اگر آپ کو کہوں کہ اسلام آپ حدیث سے الگ کر دیں, آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے, اس کی. اسلام عقیدے سے الگ کر دیں, اسلام فقہ سے الگ کر دیں, نہیں کر سکتے, اس کی برانچز ہیں. لبرلزم ایک ریلیجن ہے, اور لبرلزم کا عقیدہ یعنی کریشن کہاں سے آئی ہے آج کل, وہ ڈارونزم ہے. اور جو ایتھکس ہیں, جس طرح اسلام میں ہم فقہ کے جو مقاصد ہیں اور اس لحاظ سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں کہ ادھر کیا امپیریٹیو ہونا چاہیے, مورل امپیریٹیو ہونا چاہیے, آبویسلی ان کا جو ایتھیکل سسٹم ہے, ان کے جو مورل ویو پوائنٹس ہیں, وہ انہوں نے ڈرائیو کرنے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے اپنی نیچرلسٹک انڈرسٹینڈنگ سے دنیا کے بارے میں. اس کو یہ جو ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایکسپلینیشن ایک کتاب میں جو میں نے خود دیکھا پاکستان کے اندر اویلیبل ہے, حالانکہ یہ کتاب بڑی کیا کہتے ہیں کنٹروورشل ہے, اس لحاظ سے کہ کنٹروورشل ہونی چاہیے کہ اس لحاظ سے کہ اس کے اندر کافی کلیمز ہیں جو لگتے ہیں کہ یہ کلیم سائنٹیفک ہے, مگر وہ کلیم سائنٹیفک نہیں, وہ میٹافزیکل ہے. ٹھیک ہے, تو مسلم ورلڈ میں یہ تو کتابیں آ جاتی ہیں, لوگ بس ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ کتاب ہے سیپینس, ٹھیک ہے, اس کا جو آتھر ہے وہ یووا نووا ہریری ہے, ٹھیک ہے. اس کتاب میں انہوں نے ان چیزوں کا ہمیں سمجھ آتا ہے کس طرح لنکڈ ہے. انہوں نے کہا there are no gods in the universe, there are no rights, there is no human rights, there is nothing basically. ٹھیک ہے, کہ گاڈز بھی نہیں ہیں, ہیومن رائٹس بھی نہیں ہیں, یہ ساری جو ہیں جو ہم نے بنائی ہیں, گاڈز بنائیں یا ہم نے بنائیں, مورالٹی بنائی ہے یا ہیومن رائٹس بنائی, یہ جو ساری چیزیں ہیں نا,
یہ ساری ہماری کلیکٹیو امیجنیشن ہے، بس یہ ہیومن بینگ کے ایز اے ہول، یعنی ہیومینٹی نے یہ پروڈیوس کی ہیں. یہ ساری مین میڈ چیزیں، ٹھیک ہے. اور اس کا جو ایکچوئل کوٹیشن ہم ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیں گے. تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لبرلز جو ہیں وہ مورالٹی کے لحاظ سے بات کریں گے، ہم سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اگر یونیورس پوائنٹ لیس ہے اور ہم ایوالو ہوئے تھرو رینڈم چینجز، جینیٹک چینجز اور نیچرل سلیکشن، تو وہ جو کائنات کے اندر رینڈمنس ہے وہ کائنات اوبیسلی ہماری مورالٹی کے اندر بھی آ جاتی ہے. جس طرح کائنات آربیٹری ہے، پتھر ادھر گرے یا ادھر گرے رینڈم ہے، اسی طرح ہمارے مورل سسٹمز بھی کمپلیٹلی آربیٹری ہیں. اس کو جو پرانے زمانے میں VHS ٹیپس ہوتی تھیں نا موٹی موٹی سی، اس کو یہ ایگزامپل دی تھی اسٹیون جے گولڈ نے، وہ ایک ایتھیسٹ ایولیوشنری بایولوجسٹ نے. انہوں نے یہ ایگزامپل دی تھی کہ اگر ہم ابھی جس طرح لائیو ہیں، ہم ایولیوشنری ہسٹری کو ریورس کریں، اس ٹیپ کو جس طرح کرتے تھے نا، ہم ریورس کر کے پلے بیک کریں تو آپ کو ٹوٹلی ڈفرینٹ ایولیوشنری آؤٹ کمز نظر آئیں گی. جو ایولیوشنری آؤٹ کمز اب ہیں ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے ہماری 6 فنگرز ہوں، ہو سکتا ہے ہمارا کچھ اور سسٹم ڈفرینٹ ہو. ہماری مورالٹی جو ہے وہ کمپلیٹلی آربیٹری ہے اس لحاظ سے. ڈارون نے کہا کہ اگر ہماری مورالٹی اور ہماری انوائرمنٹل کنڈیشنز اس طرح ہوتی ہیں جس طرح تنبوڑیوں کی طرح بیز کی ہوتی ہیں، تو ان کے اندر کافی چیزیں ہیں جو اگر انسانوں کے اندر ہوتی ہیں تو اس میں بڑی عجیب سی چیزیں ہیں. جس طرح جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنی فیمیل فرٹائل ڈوٹرز کو قتل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے سامنے تو بس یہ نارمل چیز ہوتی ہے. ایک شیر جو ہے وہ جا کے کسی زیبرا کے اوپر جا کے حملہ کرتا ہے، کھا لیتا ہے. میں اور آپ نہیں کہتے مرڈر، کہتے ہیں بس نیچر ہے نیچر ہے. تو ڈارون نے یہ کہا کہ بیسکلی اگر ہماری انوائرمنٹل کنڈیشنز جس کے اندر ہم ایوالو ہوئے ہیں وہی ہوتی ہیں جو تنبوڑیوں کی ہیں، تو ہمارا مورل سسٹم کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا. یہ کمپلیٹ ایکسیڈنٹ ہے کہ جو ہمارا مورل سسٹم اب ہے. مگر یہ جو لبرلز ہیں انہوں نے آئیڈیلز رکھے ہیں. کیا؟ پرسنل لبرٹی، فریڈم آف اسپیچ، ٹھیک ہے، فریڈم آف دس، فریڈم آف دیٹ. مگر یہ ٹوٹلی آربیٹری ہیں. یہ آپ نے کہاں سے لائیں؟ کیونکہ اگر ہماری ایولیوشن ڈفرینٹ ہوتی تو یہ ہوتا. پھر ان کا جو آئیڈیا ہے کہ ہم سوسائٹی کو بہتر بنائیں گے، بہتر بنائیں گے، بہتر ہم ہونا چاہتے ہیں. ایولیوشنری پرسپیکٹو سے بہتر میننگ لیس ہے. میں آپ کو مثال دوں، آپ ادھر جائیں لاہور بائی اسٹریٹ میں جائیں، آپ کو کوئی سمپل سا بندہ نظر آئے گا، بیچارہ پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، غریب ہے، کوئی چیزیں بیچ رہا ہے. آپ اسے کہیں یار آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہے 5 بچے ہیں. ٹھیک ہے، اس بندے کو لبرلز جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے کہیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آئزک نیوٹن کو کہیں گے تو بڑا زبردست بندہ ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا. مگر ایولیوشن کے پرسپیکٹو سے آئزک نیوٹن ایولیوشنری لوزر ہیں، یہ ایولیوشنری ونر ہیں کیونکہ یہ فٹر ہیں، ان کی زیادہ آف سپرنگ ہے. بات ختم. فرام این ایولیوشنری پرسپیکٹو یہ لوزر ہیں. انہوں نے کبھی شادی بھی نہیں کی اور رومر یہ ہے کہ وہ ورجن فوت ہوئے. ٹھیک ہے، کمپلیٹ لوزر. تو یہ جو انہوں نے آئیڈیلز بنائے، انہوں نے ویلیوز بنائے کہ ہماری یہ ویلیوز ہیں، وہ ویلیوز ہیں، یہ ویلیوز ایلوژنز ہیں. مائیکل روس جن کے بارے میں پچھلے شو کے اندر بھی میں نے مینشن کیا تھا، جو فلاسفر آف سائنس ہیں، ڈارونین ایکیڈیمک ہیں، ایتھیسٹ، انہوں نے یہ کہا کہ مورالٹی بیسکلی ایلوژن ہے، ہماری جینز نے بنائی ہے تاکہ ہم سروائیو کریں، اور کچھ نہیں ہے. اس کی کوئی اور ایکچوئل فاؤنڈیشن نہیں ہے. تو یہ جو لبرلز بات کرتے ہیں مورالٹی کی، اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح یہ چیز سچ ہے، یہ ایکچولی ٹرو ہے. اس مورالٹی کو کہتے ہیں آبجیکٹیو مورالٹی، اور وہ صرف ایگزسٹ کر سکتی ہے اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں گاڈ میں. مگر آج کل کے جو لبرلز ہیں وہ تو نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ گاڈ، اوبویسلی پرانے لبرلز تو ڈفرینٹ تھے، وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. تو ان کے ورلڈ ویو کے اندر کمپلیٹ کانٹرڈکشن ہے. ٹھیک ہے، جو ان کے مورل کلیمز ہیں، ایولیوشن جو ان کا عقیدہ ہے، وہ اس کو انڈرمائن کرتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم لبرلزم اگر ایولیوشن کو مان رہا ہے اپنے عقیدے میں، تو وائی آر دے ہیونگ مورالٹی؟ کانسیپٹ آف مورالٹی کیوں ہے ان کے ہاں؟ آبجیکٹیو مورالٹی. آبجیکٹیو مورالٹی. اور وہ اپنے مثلاً اب یہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہے، وائی از اٹ کالڈ اے یونیورسل؟ یہ کیوں یونیورسل ہے؟ تو ایٹ دا سیم ٹائم یعنی کلیم یہ ہے کہ ایولیوشن جو ہے اٹ سیلف
اٹ شوڈ ناٹ الاؤ, اگر آپ ایولیوشن کے عقیدے کو مان رہے ہیں, اٹ شوڈ ناٹ الاؤ اینی آبجیکٹیوٹی, اٹ از ایز اے پرسنلی ایز اے سبجیکٹیوٹی. اچھا یہ تو ٹھیک ہے, عام طور پہ یہ کویشچنز ہوتا ہے لبرلزم کا کہ ریلیجن جو ہے, ریلیجن کو جب آپ فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ لبرلزم کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, ریلیجن ایک آپ کو کچھ چیز دیتا ہے, لیکن ریلیجن جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہیومینٹی کے اندر سبجیکٹیوٹی آتی ہے. دے کال اٹ بیسکلی سبجیکٹیوٹی, کہ مسلمان ایک بیسکلی ایک سبجیکٹیو ویو سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو, وہ سمجھتے ہیں جی مسلمانوں کا یہ ویو ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم ایک ریلیجنس کو ختم کر دیں تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم بیٹھ جائیں مل کے اور ہم مل کے کچھ ایسے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیں جس پہ ہم سب ایگری ہو جائیں, اور ہم ان کو اپنا ایز ایک قسم کا کانسٹیٹیوشن بنا لیں, ایک چارٹر بنا لیں. سو isn't it better than having different religions جہاں پہ آپ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, جہاں پہ ایک دوسرے کو غلط کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو وعیدیں سنا رہے ہیں کہ تم جہنمی ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. دیکھو یہ جو ایکچوئل انہوں نے آئیڈیا بنایا ہے نا, یہ لگنے میں بڑا پیارا ہے کہ یہ اگر ہم سارے بیٹھ جائیں, گاڈ کو اگنور کریں, ریلیجن کو اگنور کریں, ریمبوز آنا شروع ہو جائیں گے, پوری دنیا کے اندر بہت امن آ جائے گا. ریالٹی یہ ہے کہ انسان جب آرگنائزڈ ایکٹیویٹی کچھ بھی کرتے ہیں اس کے اندر بلڈ شیڈ ہوتا ہے. پہلے جنگ عظیم کس پہ بیس تھی؟ نیشنلزم, جو سیکولر کانسیپٹ ہے. دوسرے جنگ عظیم فیشزم پہ بیس تھی, وہ بھی سیکولر کانسیپٹ ہے. جو ایکچوئل آپ کہہ سکتے ہیں بلڈیسٹ وار تھی آف دا 21st سینچری, جو عراق کی جنگ تھی, وہ لبرلز نے کی تھی, لبرل اسٹیٹس نے کی تھی اگینسٹ ریلیٹیولی ویکر اسٹیٹ. تو یہ جو ان کا اتنا پیار سے بات کرتے ہیں, یہ پیار سے اس وقت بات کرتے ہیں جب ان کے پاس پاور نہیں ہوتی. یہ ہمارے خلاف کہتے ہیں نا کہ مکہ کی سیرت ہے اور آپ کی مدنی سیرت ہے, اور جو مکی سیرت ہے وہ بڑی پیسفل ہے, جو مدنی ہے وہ بڑی وائلنٹ ہے. یہ وہ ہمارے خلاف. ہم بھی آپ کو یہ کہتے ہیں آپ بھی اپنے مکن فیز کے تھرو جا رہے ہیں, آپ کو مدنی فیز ملے تو وہی فرانس والا حال ہوگا, یہ وہی حال ہوگا جو عراق کے ساتھ کیا. دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو ان کا آئیڈیا ہے نا کہ سارے ایگری کریں گے مورالٹی پہ, یہ دو وجہ سے غلط ہے. پہلی یہ بات ہے کہ مورالٹی جو ہے اکارڈنگ ٹو دیم سوشل کانسٹرکٹ ہے, اکارڈنگ ٹو دیم, ٹھیک ہے. تو سوشل کانسٹرکٹ کا اگر آپ کہتے ہیں کہ تھرو اے سوشل کانسٹرکٹ آپ کا ایک مورالٹی نکلے گی, اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے اندر جو کلچر ہے وہ ایک ہونا چاہیے. یہ تو امپاسبل ہے, پوری دنیا کے اندر کلچر ڈفرینٹ ہے. افریقہ میں آپ جائیں کلچر ڈفرینٹ ہے, ایشیا میں جائیں آپ کو پولیگمی ملے گی, کوئی جگہوں پہ آپ کو ایکچولی مونیگمی میرے خیال سے اس کا نام ہے وہ ملے گی, ٹھیک ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز. دنیا میں کوئی آپ کو لوگ ملتے ہیں جو فیمنسٹ ہیں, کوئی میمنسٹ ملتے ہیں, ہر یعنی یہ چیز نہیں ہے کہ لوگ ایگری کرتے ہیں. دوسری اس کی یہ وجہ ہے فرام ایولیوشنری پرسپیکٹیو, جو مورالٹی ہم نے سارے اکٹھے ہو کے ایگری کیا ہم نے, یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز, ٹھیک ہے, اس چیز پہ ہم ایگری کرتے ہیں. ہم کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں گاڈ میں, ہم کہہ سکتے ہیں یہ چیز آبجیکٹیو ہے. ان کے ہاں وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آبجیکٹیو, آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں یہ چیز سبجیکٹیو ہے. دوسری یہ بات ہے کہ ہمیں دو ٹرمز کو ڈسٹنگوش کرنا ہے, ایک ہے ڈسکرپشن, ایک ہے پرسکرپشن. ٹھیک ہے, میں ایک چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہوں, وہ میں سے ڈسکرائب کیا ہے کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے. میں ایک چیز کو پرسکرائب کر رہا ہوں, یعنی یہ ہونا چاہیے, یعنی نارمیٹیو جس کو کہتے ہیں کلیم, نارمیٹیو کلیم. ہم جو مسلمان ہیں ہم نارمیٹیو کلیمز کہہ سکتے ہیں. ایک ہمارا نارمیٹیو کلیم کیا ہے کہ گاڈ شوڈ بی دی اونلی ون ورتھی آف ورشپ, یہ نارمیٹیو کلیم ہے, یا قتل نہیں ہونا چاہیے, یا یہ یا وہ. ایٹ بیسٹ ان کے صرف ڈسکرپٹیو کلیمز ہو سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہو رہا ہے. مگر اگر آپ نارمیٹیو کلیم بنانا چاہتے ہیں, پرسکرپٹیو کلیم بنانا چاہتے ہیں, تو مورالٹی کا ہونا چاہیے ایک کلاؤٹ, ایک مورل کلاؤٹ, ایک پاور. مگر ایولیوشن اس کو, جس طرح ڈینیل ڈینٹ جو ایتھیسٹ فلاسفر ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ ڈارونزم از اے یونیورسل ایسڈ, یونیورسل تیزاب. It erodes away morality, ethics, all of those fairy tales. ختم ہو جاتی ہیں وہ چیزیں, ان کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو آج کل کے جو لبرلز ہیں, ان میں سے کوئی جو ہیں میں ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ آنیسٹ ہیں. وہ اوپنلی کہتے ہیں مورالٹی کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, رائٹ اور رانگ جو ہے وہ اگین ایک ایولیوشنری آؤٹ کم ہے, ٹھیک ہے. مگر
جو عوام ہے وہ ابھی تک اس طرح پرٹینڈ کرتی ہے ہم لبرل ہیں اور یہ چیز غلط ہے، یعنی اس طرح غلط ہے، اس طرح آبجیکٹیو، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ جو ان کے ایکچوئل تھنکرز ہیں وہ کس سوچ پہ ہیں. وہ تو اس سوچ پہ ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، اور یہ جو ہیں لوگ اس طرح بات کرتے ہیں. اور یہ ڈفرینس ہے کہ موسٹ لوگ جو ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں. لبرلزم میں نے ایکسیپٹ کر لیا، اس کا کیا مطلب ہے میری لائف کے اندر. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر لارس گول اور محمد حجاب کی جو ڈبیٹ ہوئی، اس میں لارس گول سے پوچھ لیا کہ ایک مرد ایک ڈاگ کے ساتھ ریلیشن شپ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اگر ہارم نہیں کریں آپ، کیا لیمٹس ہیں؟ یعنی وہ ہارم پرنسپل کو جو ہے فالو کرتے ہیں، ہارم پرنسپل بھی یہاں پہ. اچھا، اس پہ نا ایک کویسچن جو عام طور پہ آتا ہے اور ایک عام طور پہ ڈاؤٹ کریٹ کیا جاتا ہے، اگر ہم ان سے کہتے ہیں، ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جی لبرلزم اگر اتنا اچھا تھا تو اس نے اتنے ڈیوسٹیٹنگ اور اتنے فضول اور اتنے کیوٹک جو ہے وہ ریزلٹس کیوں پروڈیوس کیے؟ وہ کہتے ہیں کہ تو مسلمانوں نے بھی کیے، ٹھیک ہے نا، وہ مسلمانوں کی بھی ایگزامپل دیتے ہیں، مسلمانوں نے یہ کی ہے. مثال کے طور پہ آئیسس کی مثال دے دیتے ہیں، داعش کی، اور اس طرح کی دیگر مسائل یہ جو دنیا میں مسلمانوں نے بلنڈرس کی ہے، یہ جو سو کالڈ مسلمس تھے انہوں نے یہ کام کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ لبرلزم جو ہے، جیسے یہ جو ڈاکٹر لارس گول ہے یا گول ان کی ڈبیٹ تھی، اس میں بھی اس نے کہا کہ مطلب ہم ایوالو ہو رہے ہیں، وی آر ایوالونگ. ہم ٹھیک ہے ہم نے غلطیاں کی بٹ وی ڈونٹ ڈیفینڈ دیم، ٹھیک ہے نا، ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے اور ہم لوگ امپروو کر رہے ہیں. اور اگر وہ کر رہے ہیں، اگر کوئی بندہ لبرل کلیم کر رہا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ رانگ کر رہا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو ہم مسلمان بھی یہ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تو آپ کا یہ کلیم ہمارے بارے میں کہ ہم نے اتنے ریزلٹس غلط پروڈیوس کیے ہیں، وی بلیو کہ لبرلزم ایکچولی میں صحیح طریقے سے فالو ہو ہی نہیں رہا. اگر ہوگا تو مسئلے نہیں ہوں گے. سو وٹ ڈو وی ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ اے سیمیٹری چل رہی ہے. اچھا، وہ اے سیمیٹری سامنے آپ کو لگتا ہے سیمیٹری ہے، ہم نے بھی بلڈ شیڈ کیا، آپ نے بھی بلڈ شیڈ کیا ہے، دونوں برابر ہیں. نہیں، ہم برابر نہیں. جو بلڈ شیڈ ہوا ہے اسلام کے تھرو، جس بھی اسلامک امپائر نے اگر کسی ٹائم کے اندر کوئی بلڈ شیڈ ہوا ہے، ہم ایک آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ کے تھرو اس کو جج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جو بلڈ شیڈ کیا آپ کا کوئی آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ نہیں ہے، تو یہ اے سیمیٹری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو لبرلزم یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اب دیکھیں، میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. وہ شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں، ہاتھ کاٹنا، ٹھیک ہے، غلط ہے، الاؤڈ نہیں ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک ڈیموکریسی کے اندر سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہیں کہ ہمیں چاہیے، وہ سارے ایتھیسٹ ہیں، تو ان کے قانون میں نہیں ہوگا. ہوگا، بالکل ہوگا. ان کا کیا آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ ہے لبرل ویلیوز کو پرزرو کرنے کے لیے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کرسٹوفر ہچنز نے کہا the ones fighting for secularism is us, meaning new atheism. Dawkins, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Sam Harris, these are new atheists. The ones fighting for secularism is us and the American army in Afghanistan and Iraq. ٹھیک ہے. سمپل کوشچن ہے، اگر ایک ملک کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے اندر ہماری فلسفی ہے ڈکٹیٹر اگر آپ کو نماز پڑھنے دے رہا ہے، بیسک اسلامز آپ خروج نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، آپ ریبیلین نہیں کر سکتے. لبرلزم کے اندر جتنا بھی بلڈ شیڈ ہو، جتنا بھی ریپ، کلنگ، ٹورچر، میکسیمم میں ایونچولی وہ لوگ لبرل بن جائیں گے. اٹس آل ورتھ اٹ. اسی لیے عراق جنگ میں کرسٹوفر ہچنز اور یہ جو سارے جو سارا بلڈ شیڈ ہوا ہے، وہ اس لحاظ سے نہیں دیکھا گیا یہاں بلڈ شیڈ ہے یہاں، یعنی ہم اسلام میں کیا دیکھتے ہیں کہ بیسکلی ہم نے ریبیل نہیں کرنا کیونکہ اس نے یہ رائٹس دے دی، بس ریبیل نہیں کرنا، بے شک وہ آپ کو وپ کرے، ریبیل نہیں کرنا آپ نے. اس کے ہاں کیا ایونچولی انہیں لبرلزم مل جائے گی جتنی بھی بلڈ شیڈ ہو، جتنا بھی ہو. اب دیکھیں الجیریا کے اوپر جتنا ظلم فرانس نے کیا، اب الجیریا میں آپ جائیں، لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ عربک بولیں، وہ خوشی ہوتی ہے وہ فرینچ بولیں. ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ جہاز میں تھا، جہاز میں ہم جا رہے تھے تو الجیرین کوئی ڈرامہ لگا ہوا تھا، میں ایسی بورڈ تھا، میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، تو انگلش سب ٹائٹلز. الجیریا کے اندر بیٹھے ہوئے الجیرینز کافی پی رہے ہیں فرینچ کی طرح اور بات کر رہے ہیں نیچے کی. میں کہہ رہا یہ کیا بکواس ہے، ان لوگوں نے تمہاری عورتوں کو ریپ کر کے تصویریں آن لائن لگائی ہیں،
ابھی تک آن لائن ہیں وہ تصویریں, ٹھیک ہے. انہوں نے سٹیمپس بنائے تھے فرانس میں جنہوں نے سر کاٹ کے اکٹھے کر کے, وہ آفیشیل سٹیمپ تھا فرانس کے اندر. اب تم لوگ ان کی کافی پی کے اور نیچے کی بات کر رہے ہو, کیمو کی بات کر رہے ہو, یہ کیا چیز. لبرلز اور لبرلزم کا جو ایکچوئل ریلیجن ہے, کیونکہ یووال نووا ہریری ہے وہ اس چیز کو مانتا ہے, حالانکہ وہ لبرل ہے, وہ کہتا ہے لبرلزم از اے ریلیجن, کیونکہ ایک سسٹم ہے نا, کسی چیز پہ اوپر ایویڈنس بیسڈ نہیں ہے نا, اس کو یو ہیو ٹو ہیو فیتھ. لبرلزم کے تھرو, اور محمد حجاب نے اس کے اوپر ڈبیٹ کے اندر بھی بڑا زبردست انہوں نے ایکسپلینیشن کی تھی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کالونائزیشن, ریسزم اور یہ چیزیں غلط ہیں اف اوور آل وہ لوگ لبرلائز ہو جائیں. تو آج کل وہ بیٹھ کے نیچے کی بات کر رہے ہیں, تو جو بھی بلڈ شیڈ ہوا ہے اٹس ورتھ اٹ, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ کرنا ہے, دیکھیں ہم نے ایسوسیشنز دکھانی ہیں. انہوں نے یہ ایسوسیشن بنانی ہے کہ لبرلزم از لنک ٹو لو اینڈ ہیپینس اینڈ بنیز اینڈ ہپوز اینڈ رینبوز اینڈ فیریز. ہم نے دیکھا نو اٹس لنک ٹو فرانس, اٹس لنک ٹو عراق, اٹس لنک ٹو کرسٹوفیشن, اٹس لنک ٹو بلڈ شیڈ. یہ ریالٹی ہے, ٹھیک ہے. اور اس آرگیومنٹ کو ہم کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اے سیمیٹری ہے. جب ایک واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جب صحابہ باہر گئے جنگ کے لیے اور لوگ قتل ہوئے, جو ایک سیزن کے اندر قتل ہوئے جس کے اندر قتل الاؤڈ نہیں ہے, یا ایک اور ٹائم ایک اور آپریشن ہوا جس کے اندر کوئی انسنٹ لوگ قتل ہوئے, انہوں نے بلڈ منی بھی اس سچویشن کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا. ہم ایک مورل سٹینڈرڈ سے کر سکتے. انہوں نے میکیویلین سسٹم نہیں ڈالا, دے اینڈز جسٹیفائی دا مینز. انہوں نے یہ نہیں کہا چلو وہ لوگ ایونچولی اسلام ایکسیپٹ کر لیں گے, کیا ان کے کوئی لوگ مر گئے, نہیں. انہوں نے بلڈ منی دی, اور بلڈ منی اس وقت بہت زیادہ پیسے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آرگیومنٹ ان کی کہ یہ سیلف ڈسٹرکٹ بٹن, ہم دونوں برابر ہیں, آپ نے بھی قتل کیا ہم نے بھی قتل کیا, چلو چائے پیتے ہیں. نہیں, ہمارے پاس ایک ریزن ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم غلط ہیں, آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں. وہ تو ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک چیز یعنی کہ دا کوشچن از کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم جیسے مثال کے طور پہ ڈونٹ لک ایٹ دا مسلمس, لک ایٹ دی ریلیجن. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں قرآن کو دیکھیں, ہم جیسے یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں, تو اگر وہ یہ کہیں کہ ڈونٹ لک ایٹ اس, لک ایٹ دی ہمارا جو لبرل مینیفیسٹو ہے جو سو کالڈ, یہ پھر ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہم نے بنایا ہے جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں, آپ اس کو دیکھیں, اٹس گڈ. تو وہ یہ کہتے ہیں, تو what do you say کہ تو پھر اس پہ ایک کویشچن آتا ہے کہ کیا لبرلز ایکچولی, کیونکہ ہمارے پاس تو ایگزامپلس موجود ہیں جس میں جن لوگوں نے اسلام کو پریکٹس کیا تو انہوں نے تو ایک اچھی ایگزامپل دے دی, لیکن کویشچن ہے کہ ان کے پاس کیا کوئی ایسی ایگزامپل ہے جس میں صحیح معنوں میں لبرلز نے کوئی لبرل کہیں بیٹھا ہو نا ٹوائلٹ کے اندر اور ساری زندگی ادھر ہی رہے, کسی کو ہارم نہ کرے, وہ ان کی ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ کوئی اسٹیٹ ایگزامپل کوئی نہیں ہے ان کی. اچھا, اس کا مطلب ہے یعنی کوئی آپ کے خیال میں کوئی لبرل, کوئی ایکچوئل لبرل ہو سکتا ہے جس طریقے سے وہ لبرل بناتے ہیں. آپ کوئی منک بیٹھ کے, کوئی غارے کے اندر بیٹھ کے کسی کو ہارم نہ کریں, ٹھیک ہے. جو ہم نے دیکھا ہے آپ کی لبرلزم, جو آپ نے کنٹرول کی ہے کسی اسٹیٹ کو, ٹھیک ہے, ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ بلڈ شیڈ, ریپ, کلنگ, ٹارچر, اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. اپنے بارڈرز کے اندر نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, باہر ہوئی ہیں. نہیں, ایک لحاظ سے اپنے بارڈرز کے اندر بھی ہوئی ہیں. یہ بہت فیمس واقعہ ہے جو فرانس, لائف, لبرٹی, یہ سارے بات کرتے رہتے ہیں. فرانس کے اندر الجیرینز نے الجیرین جنگ کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا 1960s میں. اس کی چیز کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے, مگر فرانس نے میسیکر کیا تھا پیرس میں, پروٹیسٹرز کو کل کیا تھا. ابھی تک فرانس میں 7 افریقن کنٹریز, یہ جو میں نے تھوڑے سال پہلے مجھے پتہ چلا تھا, ہو سکتا ہے اب چینج ہو گیا ہو, 7 افریقن کنٹریز سے ابھی تک کلونیل ٹیکس لیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ لبرلزم کے پرنسپلز کے تھرو آپ کالونائزیشن کو, ریسزم کو, ایکسپلوئٹیشن کو آپ نہیں منع کر سکتے, کیونکہ اوور آل اگر یوٹیلیٹیرین کے طرف سے اگر آپ دیکھیں, اسلام کی کیا بیوٹیفل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سچ بولو ایون اف اگینسٹ یورسیلف. ہم اس پہ نہیں جاتے دی اینڈ جسٹیفائی دا مینس, ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن کے اندر ایک جس طرح اے سیمیٹری ہے, جو آیت ہے نا کہ فائٹ دیم لائک دے فائٹ یو, فائٹ دیم لائک دے فائٹ یو.
جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ یہی کہتے ہیں انہوں نے ہماری عورتوں کو قتل کیا، ہم ان کی عورتوں کو قتل کرتے ہیں. مگر ہم جب اسلام کی تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مفسر تھے انہوں نے کیا لکھا. انہوں نے لکھا اس کا مطلب ہے انہوں نے تیر سے فائٹ کیا آپ بھی تیر سے کریں، انہوں نے گن سے کیا آپ. ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قتل کریں. مگر لبرلزم میں یہ پرنسپل نہیں ہے. لبرلزم میں آپ نے the ends justify the means. اور آئی تھنک ایک بہت بڑا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ تو یہ اس لیے کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو مورلس کا جو سورس ہے اور ہمارے دین کا جو سورس ہے وہ ریلیجن ہے، دین. ہم اس پہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہم ہیومن بینگز ہیں، لیکن ہمارے سورس کو دیکھیں، اٹس اے پرفیکٹ سورس. لیکن لبرلز یہ نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مورلز انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں. دے ڈی ناٹ ٹیک اینی مورلز فرام کسی ڈیوائن ریویلیشن سے جس پہ کہیں جی اس کو دیکھ لیں، ہم غلط ہو سکتے ہیں، وہ چیک دس آؤٹ، دیٹس دا بیسٹ، دیٹس اے بیوٹیفل تھنگ، دیٹس پیور تھنگ. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے بیکاز انہوں نے ہی بنایا اور انہوں نے ہی یہ کام کیا. اور آئی تھنک جتنے بھی بڑے بڑے لبرلز ہیں انہیں کی فلاسفی سے آگے یہ سب کچھ ہوا، کولونیلزم اور یہ سب کچھ، اور ابھی تک یہی چل رہا ہے. یہی چل رہا ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر لازگول سے ہم محمد حجاب نے ڈائریکٹلی پوچھا تھا کہ لبرلزم کو جسٹیفائی کریں، انہوں نے کہا کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. ان کا جو میتھولوجی ہے کہ جو ہابزین اور اگینسٹ آل جو وار چل رہی ہے پھر ایونچولی سوشل کانٹریکٹ بن گیا، یہ اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. یہ اپنی مطلب دس جسٹ سیلف میڈ دیٹ دے ہیو میڈ. ایسے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ہم بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اس پہ ہم اگلے ٹاپکس پہ بھی اگلے ہماری ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. تو جزاک اللہ خیر. تو تمام آپ سب سے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور فارورڈ کریں لوگوں تک، اور انشاءاللہ ہم اگلے انشاءاللہ ویڈیوز کے اندر ہم مزید ٹاپکس میں، صبور بھائی یہاں پہ ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے مزید فائدہ اٹھائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.